السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بے شمار درود و سلام کے بعد، اللہ رب العالمین کی رحمتیں، اللہ رب العالمین کا فضل، اللہ رب العالمین کا کرم، اس کا احسان تو ہماری زندگی پر ہر لمحہ اور ہر آن ہے۔ کوئی بھی سکند ایسا نہیں گزرتا ہے جس میں اللہ رب العالمین کا عظیم ہمارے اوپر احسان نہ ہو۔ اللہ رب العالمین کی ذات سراپا احسان ہے، سراپا رحمت ہے، سراپا فضل و کرم ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو دعوت دیتا ہے کہ وہ اللہ کی رحمتوں کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کے فضل کو پانے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہر وقت تو کوشش کرتے رہیں، لیکن اللہ رب العالمین کی طرف سے جو پیشکش ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے بندوں کے لیے جو خصوصی آفر ہے، اس خصوصی آفر کو بندوں کو ضائع نہیں ہونے دینا چاہیے۔ عقل مندی اور حکمت کی بات یہ ہے۔ آپ لوگوں نے اس درس میں بھی سنا ہوگا اور دیگر موویز بھی سنی ہوں گی کہ رمضان المبارک کی آمد ہو رہی ہے۔ رمضان المبارک کی آمد کتنی عظیم نعمت ہے، یہ صرف اور صرف سچا مومن اور سچا متقی ہی سمجھ سکتا ہے، جس کی زندگی کا اولین مقصد ہی اپنے رب کی رضا ہے، اس کی اطاعت ہے، اس کی فرما برداری ہے، جس کی نگاہ میں دنیا اور دنیا کی ہر چیز اللہ کی محبت اور اس کی رضا کے بعد ہے۔ اللہ نے فرمایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ دنیا میں انسان جن لوگوں اور جن چیزوں سے بے پناہ محبت کرتا ہے، اس کا ذکر ہے اس آیت کے اندر۔ ہماری زندگی میں وہ کون سے لوگ ہیں جو ہمیں سب سے زیادہ محبوب ہیں اللہ کے بندوں میں؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ ہماری زندگی میں سب سے زیادہ محبوب جو اللہ کے بندوں میں ہو سکتے ہیں وہ کون ہیں؟ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد صحابہ کرام، اس کے بعد ماں باپ۔ قرآن میں جو اللہ نے ذکر کیا ہے وہ اپنے حق کے بعد، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق بھی اللہ کے حق کے ساتھ ہی جو ہے اتباع میں ہے، لیکن اللہ نے جو ذکر کیا ہے کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تو والدین کے ساتھ اللہ رب العالمین نے اپنے حق عبادت کو جوڑا ہے، اسی لیے اس آیت میں دنیاوی اعتبار سے وہ تو نبی کی محبت، نبی کا تعلق ہمارا کیا ہے؟
دینی ہے. دنیاوی اعتبار سے سب سے پہلے مقدم کون ہے؟ ماں باپ ہے. اس کے بعد بچے، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم، اس کے بعد بھائی اور بہنیں. یہ قریبی خونی رشتے ہیں. کیوں کہہ سکتے ہیں خونی رشتوں میں جو جتنا قریب ہے وہ اتنا ہی زیادہ. ان تمام چیزوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اگر ان کی محبت، اس میں گھر ہے، مکان ہے، تجارت ہے، دنیاوی چیزیں، ان کی محبت اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر مقدم ہے تو ہم کیا ہیں اللہ کی نگاہ میں؟ بتائیے کیا ہیں؟ اگر ماں باپ، بیوی، بچے، بھائی، بہنیں، خاندان، قبیلہ، رشتہ دار، دوست، احباب، مال، تجارت، گھر، یہ تمام چیزیں اللہ اور اس کی رسول کی محبت سے پہلے آ رہی ہیں تو ہم کیا ہیں اللہ کی نگاہ میں؟ بتائیے. مجرم ہیں، فاسق ہیں کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کو پیچھے ڈال دیا اور ان تمام رشتوں کو پہلے ڈال دیا. فتربصوا، اللہ نے کہا پھر انتظار کرو، کوئی نہ کوئی سزا مل جائے گی تمہیں، اس لیے کہ غلط کر رہے. واللہ لا يهدي القوم الفاسقین، اللہ نے کہا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا حق اور رسول اللہ کا حق بہت عظیم ہے، اور ان کے حقوق کے مقابلے میں اور ان کی محبت کے مقابلے میں دنیا میں کسی کا حق اور کسی کی محبت مقدم نہیں کی جا سکتی. تو وہی رب ہے جس کی محبت پر کسی کی محبت کو مقدم نہیں کیا جا سکتا ہے. وہی رب ہمیں اس بات کی دعوت دیتا ہے، اور وہ نبی جس کی محبت پر کسی کی بھی محبت کو مقدم نہیں کیا جا سکتا ہے، وہی نبی ہمیں اس بات کی دعوت دے رہا ہے کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے اپنے بڑے احسان کی بنیاد پر وہ موقع جو تمہاری زندگی میں آیا ہوگا کئی بار، پھر آ رہا ہے، اور اسے تم غنیمت جانتے ہوئے اپنی مغفرت کا سامان کر لو. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین جب آئے تو انہوں نے کہا کہ جو رمضان پالے اور اپنی مغفرت نہ کرا لے وہ بہت بڑا بدقسمت ہے. بد دعا کی گئی ہے اسے انسان کے لیے. تو کسی بھی چیز کو اس وقت تک ہم غنیمت نہیں سمجھیں گے جب تک اس چیز کو اہم نہ سمجھیں، اس کی اہمیت ہمارے ذہن و دماغ میں نہ بیٹھے تب تک ہم اس چیز کے لیے کوئی تیاری نہیں کریں گے. ابھی رمضان آیا نہیں ہے، لیکن اہل ایمان کے دلوں میں اس کی آمد کا جو شوق ہے استقبال کے لیے اور جو انتظار ہے شدت سے، اس کا اندازہ وہی صاحب ایمان اور صاحب تقویٰ کر سکتا ہے. بہت عظیم چیز. حضرت قتادہ رحمہ اللہ سے کے بارے میں مروی ہے کہ عموماً ان کا جو ہے روٹین تھا کہ 7 دن میں قرآن ختم کیا کرتے تھے، اور جب رمضان آ جاتا تھا تو 3 دن میں ختم کرتے تھے، اور جب آخری عشرہ آ جاتا تھا تو ہر دن ختم کرتے تھے. یہ شوق، لگاؤ، محبت سے رمضان کی قیمت سمجھتے ہوئے اس کے اوقات سے بھرپور فائدہ اٹھانا. لیکن سوال یہ ہے کہ کیسے فائدہ اٹھائیں، کیا کریں؟ نیک اعمال ہم جانتے ہیں. سب سے بڑی نیکی اگر آپ سے پوچھیں تو بتائیے کیا ہے؟ سب سے بڑی نیکی بتائیں جی؟ توحید. سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ توحید. اور توحید کیا ہے؟ کیوں بڑی ہے؟ اس لیے کہ اللہ کا خالص حق ہے. توحید یہ اپوزٹ ہے کس چیز کی؟ شرک کی. موحد سے جتنا اللہ خوش ہوتا ہے مشرک سے اتنا ہی، جتنا ناراض اللہ مشرک سے ہوتا ہے اور کسی اور سے نہیں ہوتا ہے. تو سب سے عظیم نیکی توحید ہے. جو موحد نہیں اس کے عبادت کی اللہ کو ضرورت ہی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا کوئی اجر نہیں.
اس لیے کسی بھی عمل کے قبول ہونے کے لیے بندے کو موحد ہونا چاہیے. اب توحید اتنی اہم ہے تو یہ چیز ہمارے اوپر لاگو ہوتی ہے کہ ہم اس کو سمجھیں اور جانیں، اور پھر اس کے مطابق شرک کو بھی سمجھیں اور جانیں کہ کیا شرک ہے کیا نہیں. اس لیے کہ کسی بھی اچھائی اور اچھے کام کو باقی اور برقرار رکھنے کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہوتا ہے کہ کون سی چیز اس اچھائی پر اثر انداز ہو سکتی ہے اور کس انداز سے اثر انداز ہو سکتی ہے. تو سب سے زیادہ جو اثر انداز ہوتی ہے توحید پر وہ کیا ہے؟ شرک ہے. اس لیے کہ اگر موحد پوری زندگی اللہ کی عبادت کرتا رہے تو ایک بار شرک کرنے کی وجہ سے اس کی ساری زندگی کے اعمال کیا ہو جاتے ہیں؟ تباہ اور برباد ہو جاتے ہیں. اس لیے بندے کو توحید یوں ہونا چاہیے اس کے جیسے خون دوڑتا ہے نا جسم کے اندر، کسی وقت خون رکتا ہے اور رک جائے تو کیا ہوگا؟ اگر خون کا دوران رک جائے تو پھر زندگی ختم. اسی طرح سے اگر ہماری زندگی سے توحید کی روحانیت ختم ہو جائے تو ہمارا ایمان کسی معنی کا نہیں. اتنی اہم چیز ہے. لیکن اگر ہم اپنے معاشرے، اپنے سوسائٹی پر نظر ڈالیں تو دیکھیں ہمارا معاشرہ شرک کے دلدل میں ڈوبا ہوا ہے. لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے یہ شرک ہے، اسے نہیں کرنا چاہیے. اپنی زبانوں کے ذریعے، اپنے اعمال کے ذریعے، اپنی حرکات کے ذریعے تمام قسم کے شرک زندگی میں پائے جاتے ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین نے سخت وارننگ دی. سخت شرک پر اگر کوئی مر جائے تو بخشش نہیں، اس کے لیے ہمیشہ کی جہنم ہے. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ. جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا یا جو شرک کرے گا اللہ تعالیٰ اس پر جنت حرام کر دے گا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ. اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی بھی معاف کر ہی نہیں سکتا ہے. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ. شرک سے کمتر گناہ ہے تو اللہ انہیں معاف اور بخشش کر سکتا ہے. اس لیے رمضان کے استقبال کے لیے ہمیں اپنے ایمان اور اپنے عقیدے کو ایک بار نہیں، دو بار نہیں، تین بار نہیں، بار بار چیک کرنا چاہیے کہ ہماری زندگی میں کہیں دانستہ غیر دانستہ طور پہ شرک کا شائبہ تو نہیں، شرک تو نہیں پایا جاتا ہمارے قول میں، ہمارے فعل میں، ہمارے عمل میں. یہ اتنا اہم ہے کہ یوں سمجھ لیجئے کہ یہی زندگی اور یہی موت ہے. آپ موحد ہیں تو آپ زندہ ہیں، اور آپ اگر موحد نہیں ہیں تو مردہ. اللہ نے فرمایا کہ جو شرک، جو توحید اور ایمان کی راہ پر قائم ہے ہم اسے بہترین زندگی عطا کریں گے. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. اور دوسری جگہ جو توحید سے محروم ہے اس کو کہا أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَهْدِي بِهِ مَن. کہ جو مرا ہوا انسان تھا، حالانکہ وہ چلتا پھرتا انسان تھا، تو اللہ نے فرمایا فَأَحْيَيْنَاهُ، تو ہم نے اس کو زندہ کر دیا. کس چیز سے؟ توحید سے، ایمان سے. تو توحید ہے، ایمان ہے، شرک سے دوری ہے، بدعات سے دوری ہے، تو ہم حقیقی زندگی گزار رہے ہیں. ورنہ ہماری زندگی میں اور عام جانوروں کی زندگی میں کوئی فرق نہیں ہے. اسی لیے کفار کے تعلق سے اللہ نے فرمایا کہ انہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا. یہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں بھٹکے ہوئے. تو سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ توحید، عقیدہ توحید کے ساتھ ہمارا اگلا قدم بننا چاہیے. اس کے بعد ہماری زندگی میں سب سے اہم چیز کیا ہے؟ وہ نماز ہے. سب سے اہم چیز وہ نماز ہے، اور اس کو اللہ رب العالمین نے اسی سے سورہ مؤمنون کا آغاز کیا کہ قد افلح المؤمنون. یقیناً کامیاب ہو گئے وہ لوگ جو ایمان والے ہیں. لیکن ایمان والے کون ہیں؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں
خشوع اور خضوع کی کیفیت پیدا کرتے ہیں۔ خشوع خضوع کیا ہے؟ خشوع خضوع یہ ہے کہ آپ جب نماز میں ہو تو دنیا سے بالکل دور ہوں اور اپنے رب کے ساتھ آپ کی مناجات ہو رہی ہے۔ یہ نماز میں ہم جو پڑھتے ہیں وہ ہم اللہ رب العالمین سے مخاطب ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کیا ہے؟ اللہ سے مخاطب ہے۔ اگر ہم اس کی معنویت کی طرف نہ آئیں، اس کو نہ سمجھیں، نہ بوجھیں، تو ہماری نماز میں خشوع نہیں آ سکتا ہے۔ ہماری نماز کی روح ہی کیا ہے؟ خشوع ہے، یہ عام حالات میں ہونا چاہیے۔ اور جب رمضان آ جائے تو اس میں مزید نکھار پیدا ہونا چاہیے۔ تو اس رمضان کو ہمیں چاہیے کہ ہم پرفیکٹ عقیدہ اور پرفیکٹ توحید اس کو جاننے کی کوشش کریں۔ اس کے اسباب ہیں، وسائل ہیں، علماء ہیں، کتابیں ہیں، ٹیسٹیں ہیں، تقریریں ہیں، بس ہمیں قدم بڑھانے کی ضرورت ہے، تلاشنے کی ضرورت ہے، اور اللہ رب العالمین جیسی نیت ہوتی ہے اس حساب سے اس کے لیے اسباب اور وسائل فراہم کر دیتا ہے۔ تو موحد بننے کی کوشش کریں، اس لیے کہ جنت میں صرف اور صرف کون جائے گا؟ موحد، توحید والا، باقی کوئی نہیں جائے گا۔ جو موحد نہیں ہے اس کے لیے جنت ہے ہی نہیں، وہ جنت سے محروم ہے۔ اور موحد ہی کی عبادت بھی قبول ہے۔ آپ موحد نہیں ہیں، نماز پڑھتے رہیں، روزہ رکھتے رہیں، حج کرتے رہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ توحید عظیم چیز ہے۔ اس کے بعد نماز ہے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون۔ ہم لہو و لعب میں، لا یعنی امور میں، لا یعنی کاموں میں اپنا بہت سارا وقت ضائع کر دیتے ہیں، جس کا فائدہ تو نہیں ہوتا لیکن نقصان ضرور ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے نقصان ہوتا ہے کہ وہی وقت اگر ہم نے ذکر میں لگایا ہوتا، تلاوت میں لگایا ہوتا، کسی دینی معلومات کے اضافے میں لگایا ہوتا تو اس کا ہم کو فائدہ ملتا، لیکن ہم نے لہو و لعب اور اسی طرح سے لایانی چیزوں میں اس وقت کو ضائع کر دیا، تو پھر ہم محروم القسمت ہیں، بدقسمت انسان ہیں۔ تو خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے والے کامیاب مومن کون ہیں؟ جو لغو چیزوں سے ہمیشہ اپنے آپ کو، لایانی چیزوں سے ہمیشہ، جس میں نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ، بکواس جس کو آپ کہہ لیں، بکواس چیزوں میں اگر وقت ضائع ہوتا ہے تو وہ کامیاب مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم للزکاۃ فاعلون۔ اور جن کو صاحب حیثیت کیا ہے اللہ رب العالمین نے، وہ زکوٰۃ کو زکوٰۃ کے باریک حساب کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں رمضان میں، بمبئی میں، کہاں کہاں، ہاں، سیٹھ لوگ جو ہے بغیر حساب کے نکال لیتے ہیں کچھ رقمیں، اور وہ مولوی حضرات، مولانا حضرات جو جاتے ہیں چندے کے لیے ان کو دیتے رہتے ہیں، کہتے ہیں نکال دیا، خاص طور سے بڑے بڑے لوگ، الا من رحم اللہ۔ کامیاب مومن وہ ہے کہ جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوئی ہے تو زکوٰۃ کے نظام اور نصاب اور ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے ایک پیسہ بھی اس کے مال میں زکوٰۃ کا باقی نہ رہے۔ یہ ہے زکوٰۃ نکالنا۔ یہ نہیں کہ اندازے سے نکال دیا، یہ نہیں کہ کسی کی مدد کر دی اس کو بھی حساب میں شامل کر لیا، جیسا کہ بہت سارے لوگ کرتے ہیں۔ تو یہ بہت باریکی، یعنی مومن بہت دقیق ہوتا ہے، بہت باریک ہوتا ہے۔ تو الذین هم للزکاۃ فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون۔ کامیاب مومن وہ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی بیویوں کے علاوہ اور کسی چیز میں استعمال نہیں کرتے ہیں۔ والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون۔ اور وہ لوگ ہیں جو امانتوں کا خیال کرتے ہیں، خیانت کے کبھی قریب مومن نہیں جاتا ہے۔ وعهدهم راعون والذین هم علی صلواتهم یحافظون۔ اللہ نے شروع میں نماز کا ذکر کیا اور پھر اس کو دہرایا۔ اس سے نماز کی اہمیت کا اندازہ پتہ لگتا ہے کہ کتنی اہم نماز ہے ہماری زندگی میں، اور کتنی ضروری ہے کہ اس میں ہمیں پرفیکٹ ہونا چاہیے۔ اسی لیے قیامت کے دن عبادتوں میں سب سے پہلا سوال کس چیز کا ہوگا؟ نماز کا۔ اور نماز میں فیل ہو گئے تو باقی چیزوں میں فیل۔ روز محشر کی جاں گداز بوت اولی پرسش نماز بوت کی روز محشر کے دن جو دہلا دینے والا سوال ہوگا دلوں کو، وہ کیا ہوگا؟ پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ تو نماز کے سوال میں پاس ہوئے تو باقی اعمال دیکھے جائیں گے، نہیں پاس ہوئے تو باقی پرفیکٹ بھی ہوں تو اس کا کوئی مطلب
نہیں ملتا ہے۔ یہ بہت اہم چیز ہے میرے بھائیوں، اور یہ ہمارے معاشرے میں بہت کمزور ہو گیا، ہمارا معاشرہ بہت کمزور ہو گیا۔ مسجدیں صرف جمعہ کو بھرتی ہیں اور جمعہ کو ہی نظر آتے ہیں کہ یہ قوم تھی بھی شہر میں، بستی میں، گاؤں میں، یا کہ کہیں اور جگہ سے آ گئی ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ آخر وہی لوگ ہیں جو پورے ہفتہ رہتے ہیں، لیکن جمعہ میں مسجدیں کھچا کھچ بھر جاتی ہیں، باقی دنوں میں وہ مسجد جو ہے اللہ سے شکایت کرتی ہے کہ اللہ یہ کون سے لوگ ہیں؟ یہ مسجد تو مجھے بنا تو دیا ہے انہوں نے، لیکن مجھے آباد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کے حرارت والوں نے، اور من اپنا پرانا پاپی تھا، برسوں میں نمازی بن نہ سکے۔ ابھی مسجد بن رہی ہو، ہاں، تو کتنے جوش اور کتنے جذبے کے ساتھ ہم مسجد بناتے ہیں، لیکن جب مسجد بن جاتی ہے تو پھر ہم اس مسجد میں اللہ کے سامنے اس پیشانی کو خم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ کیسا ایمان ہے؟ یہ کیسا اسلام ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں، یہ زندگی امانت ہے اللہ رب العالمین کی، اور اس امانت کو اللہ کے حکم اور اس کی مرضی کے مطابق اگر ہم نہیں گزاریں گے تو ہماری بہت بڑی ذمہ داری بنے گی، اور بہت انتہائی خطرناک مرحلے سے ہم گزر رہے ہوں گے اگر ہم نماز کے ساتھ اپنے رشتے کو اللہ سے مضبوط نہیں کر سکے۔ رمضان المبارک میں الحمدللہ نماز میں ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کے اس طور پہ پابند بنیں کہ پوری زندگی کی پابندی ہو، پھر غفلت نہ ہو، لاپرواہی نہ ہو، ہم پکے اور سچے نمازی بن سکیں۔ رمضان المبارک کا روزہ آ رہا ہے، روزہ صدق نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اجر اور ثواب کی نیت سے، ایمان اور پکے یقین کے ساتھ جو ہے روزہ رکھیں، اور روزے کی حالت میں تمام حالات میں اپنے زبان، اپنی نظر، اپنے کان، اپنے ہاتھ اور پیر کو محفوظ رکھنے کی کوشش کریں کہ ان کا استعمال کسی اللہ رب العالمین کی ناراضگی کے کام میں نہ ہو۔ قیام اللیل ہے، اس کا اہتمام کیجیے۔ زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ یہ زندگی کب بے وفائی کر جائے، موت آ جائے، کچھ نہیں پتا ہے۔ موت آنے کے بعد ہم نے جو کچھ کیا ہے اس کا سلسلہ شروع ہو جائے گا حساب کا، اچھا کیا ہے تو اچھا، اور برا کیا ہے تو پھر برا ہوگا، اور ہمیں پتہ نہیں ہے کب موت آئے گی۔ اسی طرح سے جس کو اللہ رب العالمین، جس کو اللہ نے مال سے نوازا ہے تو اسے چاہیے غریبوں، فقیروں میں محتاجوں کا خیال رکھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہیں روزیاں ان کمزوروں کی وجہ سے ملتی ہیں، تم کمزوروں پہ خرچ کرتے ہو، اللہ رب العالمین تمہیں دیتا ہے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اللہ نے فرمایا کہ میں نے جو دیا اس میں سے خرچ کرو۔ ابھی آپ سوچئے کہ ایک آدمی آپ کو 10 دینار دے دے اور کہہ دے اس غریب کو دے دو، تو آپ کو کوئی تردد ہوگا؟ کوئی تردد نہیں ہوگا۔ اپنی جیب سے نکالنے میں، 10 دینار دینے میں تردد ہوگا، لیکن کسی نے دے دیا کہ آپ دے دیجئے اس غریب کو، تو دے دیں گے۔ یہ مال ہمارا نہیں ہے، یہ اللہ کا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ خرچ کرو، تو ہمیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے، غریبوں کی مدد کرنی چاہیے۔ اعتکاف ہے، اگر موقع اور چانس ملتا ہے تو اعتکاف کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، بہت بڑا اجر ہے۔ ملا جلا کے یہ ہے کہ ہم نیکیوں کی طرف بڑھیں اور برائیوں سے اپنے آپ کو کنٹرول کریں۔ اللہ کا منادی ندا دیتا ہے رمضان کی آمد پر، یا باغی الخیری اقبل، کہ اے خیر کے متلاشی اور خیر کی رغبت رکھنے والے، قدم اپنا آگے بڑھا۔ ویا باغی الشر اقصر، اور شر کی طرف جانے والے اور شر کی کا ارادہ رکھنے والے، رک جا اسی جگہ پر اور اپنے آپ کو شر سے دور کر لے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کے سامنے جھکنے، نماز کی پابندی کرنے، کار خیر کرنے، تلاوت قرآن کرنے، کثرت سے اذکار کرنے، اور جو بھی ہم نے اللہ نے توفیق دی ہے غریب و مسکینوں کی مدد کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اس رمضان کو ہماری زندگی کے انقلاب کا اہم ترین ذریعہ بنائے، اور ہمارے دین سے مضبوطی کے ساتھ رشتہ جوڑنے اور اس پر چلنے کا اللہ رب العالمین اہم ترین ذریعہ اور سبب بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔